اسلامک بینکنگ اور کنونشنل بینکنگ تو ہمارا پرانا ایک طریقہ کار رہا ہے، اور اسلامک بینکنگ پہ گزشتہ 5 سال میں بالخصوص بہت تیزی سے کام ہوا ہے. کیونکہ آپ مینجمنٹ سطح پہ رہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلامک بینکنگ کو وہ رسپانس ملا کنونشنل کے مقابلے میں، یا مقابلے کی صورتحال ہے؟ دیکھیں ہمارا بات یہ ہے کہ اگر آپ میری ذاتی رائے پوچھیں جی، تو میرے نزدیک تو یہ پرسیپشن ہے، میری سوچ ہے. اسلامک بینک ٹھیک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل کنونشنل بینکنگ ہی ہے یہ. ٹھیک. آپ کو کبھی کوئی ایسا شخص ملا ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا جو یہ کہے کہ جی میرا اسلامک برانچ میں اکاؤنٹ تھا اور وہ پروفٹ لاس بیسس پہ مجھے لاس ہو گیا. ٹھیک ہے، ہم اس کو ایڈوانس میں بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اتنا ریٹرن آپ کو اپروکسیمیٹ مل جائے گا. ٹھیک ہے، جو اس کو مل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اب اگر میں یہ سمجھوں کہ جی میں ایک بڑا اچھا مسلمان ہوں اور مجھے اپنے پیسے اسلامک بینکنگ میں رکھ کے میں سود سے پاک بینکنگ کروں گا، یا میرے پیسوں میں سود کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، تو یہ میری سوچ ہے. ٹھیک ہے، اس میں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں یا گلوبلی اسلامک بینکنگ کافی پروگریس کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں اس طرح سے نہیں کر رہی. اچھا، اس میں کچھ ایشوز تھے، کچھ پرابلمس تھے. ایک تو ابھی تک اسلامک بینکنگ میں جو رننگ فنانس کا کانسیپٹ تھا وہ اس کو انکارپوریٹ نہیں کر سکے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ کنونشنل بینکنگ میں تو ہم رننگ فنانس ہے کہ بھئی آپ کے پاس پیمنٹ ہے یا آپ نہیں کر، اس میں آپ کو باقاعدہ بائنگ سیلنگ کرنی پڑتی ہے آف دا اسٹاک، کہ جی وہ میرے پیمنٹ تو آ گئی، اب آپ نے فکس انسٹالمنٹ دینی ہے. وہ آپ کے پاس پیسے آ گئے بٹ وہ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے، کیونکہ آپ کا جو ایگریمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اتنا منتھلی پے کرنا ہے اس کو، بینک کو. تو اس میں کچھ ٹیکنیکل ایشوز بھی ہیں. تو اس وجہ سے اسلامک بینکنگ کو وہ پذیرائی نہیں مل رہی پاکستان میں. دوسرا یہ ہے کہ ہم مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن جہاں فائدہ نقصان کی بات آتی ہے وہاں پہ ہم کلیئر مائنڈڈ ہونا چاہتے ہیں کہ جی اس ٹرانزیکشن میں ہمیں کیا ملے گا. ٹھیک ہے جی، اور کتنا ملے گا اور کیسے ملے گا. تو وہ اس میں وہ کلیئرٹی ابھی تک ہم اسلامک بینکنگ کے پروڈکٹس میں نہیں دے پائے. ٹھیک ہے، تو جس دن ہم نے اسلامک بینکنگ کے پروڈکٹس میں کلیئرٹی دے دی تو ڈیفینیٹلی یہ بھی بہت آگے بڑھے گی، اوپر جائے گی. ٹھیک سر، بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا کہ مختلف ایشوز پر جس طرح سے ہم نے بات کی اور سیف الاسلام صاحب نے بڑا مفصل جواب دے کر، میرا خیال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن کو کافی حد تک کلیئر کر لیا ہوگا. سوال سے سوال ضرور نکلتا ہے اور اس گفتگو طویل ہوتی جاتی ہے، بحث بڑھتی جاتی ہے، لیکن بات صرف سمجھنے کی ہے کہ جو پوچھا گیا اس کے جواب میں انہوں نے جتنا کلیئر آپ کو بتا سکتے تھے وہ بتایا. اور دیکھیں، ذہنی طور پر ہم مطمئن کسی بھی چیز سے نہیں ہو سکتے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ساری چیزوں کی وضاحت ہو گئی، چاہے کسی بھی شعبے کے حوالے سے ہو، کسی بھی سیکٹر کے حوالے سے ہو، اسٹاف کے بینیفٹس کے حوالے سے ہو. کہاں صحیح کون ہے یہ وضاحت سیف الاسلام صاحب نے کر دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی ہم ان سے مزید گفتگو کریں گے، مزید ٹائم لیں گے. آپ کی باتوں پر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کس حد تک آپ مطمئن ہوئے، اپنے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اس لمٹس میں رہتے ہوئے کہ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بات کو مزید آگے لے جا کر اس کو مزید اور کلیئر کر سکتے ہیں. یہی جواب اور یہی سوال اور یہی بات ہماری انتظامی سطح کے ایگزیکٹوس کے ساتھ بھی ہے، جو ہماری باتوں کو سنتے ہیں، اس پہ آف دی ریکارڈ میں ہمیں گائیڈ بھی کرتے ہیں، اسے ہمیں سمجھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس کو کہیں کہیں تسلیم بھی کرتے ہیں کہ اس کو ان پیپر ضرور کریں تاکہ کوئی اچھی صورتحال نکلے، دعائیں بھی آپ کو ملیں اور کام بھی بینکنگ سیکٹر میں آگے ہو، ہم اپنے مقصد کو پورا کر سکیں. مجھے امید ہے کہ جنہوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، چینل سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں گے تاکہ لیٹسٹ آڈیو اور ویڈیو ہماری آپ کو ملتی رہے. اور پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیوز کے ساتھ. السلام علیکم.